اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ اعمال سینٹر کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکے۔ اعمال روزے عید مباہلہ۔ مشہور روایت کے مطابق 24 ذی الحجہ عید مباہلہ کا دن ہے۔ اس دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ نجران سے مباہلہ کیا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عبا اوڑھی، پھر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو اپنی عبا میں لیا، تب فرمایا یا اللہ، ہر نبی کے اہل بیت ہوتے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، بس ان سے ہر قسم کی ظاہری و باطنی برائی کو دور رکھ، ان کو اس طرح پاک رکھ جیسے پاک رہنے کا حق ہے۔ اس وقت جبرائیل امین آیہ تطہیر لے کر نازل ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چار ہستیوں کو اپنے ساتھ لیا اور مباہلہ کے لیے نکلے۔ نصارہ نجران نے آپ کو اس شان سے آتے دیکھا اور علامات عذاب کا مشاہدہ کیا تو مباہلہ سے دستبردار ہو کر مصالحت کر لی اور جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گئے۔ آج ہی کے دن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حالت نماز میں سائل کو انگوٹھی عطا فرمائی۔ آپ کی شان میں آیہ مبارکہ انما ولیکم اللہ ورسولہ الی آخرہ نازل ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یوم مباہلہ بڑی عظمت، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں چند ایک اعمال ہیں۔ سب سے پہلے غسل کیجیے، اس کے بعد روزہ رکھیں، 2 رکعت نماز جس کا وقت، جس کی ترتیب اور ثواب عید غدیر کی نماز کے مثل ہے۔ اس کا وقت زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے اور اس کی ترتیب 2 رکعت نماز ہے، جس طرح ہم نے عید غدیر کے دن پڑھی تھی۔ پہلی رکعت میں 1 مرتبہ الحمدللہ یعنی سورہ الحمد، اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ سورہ قدر اور 10 مرتبہ آیت الکرسی، ہم فیہا خالدون تک۔ پہلی رکعت بھی ایسے ہی پڑھنی ہے اور دوسری رکعت بھی ایسے ہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دعائے مباہلہ ماہ رمضان کی دعائے سحر کے مشابہ ہے۔ اس کو شیخ اور سید دونوں نے نقل کیا۔ چونکہ ان دونوں بزرگوں کے نقل کردہ کلمات دعاؤں میں کچھ اختلاف ہے، لہٰذا یہاں ہم اسے شیخ کی کتاب مصباح کی روایت کے مطابق تحریر بلکہ دکھا رہے ہیں۔ شیخ کا کہنا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعائے مباہلہ کی بہت فضیلت بیان فرمائی، اس لیے ہر مومن مرد اور مومنہ خاتون کو چاہیے کہ عید مباہلہ کے دن دعائے مباہلہ بھی پڑھے جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ دعائے مباہلہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز فجر کی طرح ادا کرے۔ نماز تمام کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرے۔ شیخ اور سید کی نقل کردہ وہ دعائیں پڑھے جس کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ ہر مومن اور مومنہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے صدقہ دے، خیرات دے، حضرت کی زیارت پڑھے، اور اس روز زیارت جامع کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ 25 ذی الحجہ کا دن 25 ذی الحجہ کا دن ایک عظیم الشان دن ہے۔ اسی روز اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حق میں سورہ دہر نازل ہوا تھا۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ ان مقدس ہستیوں نے 3 دن کے روزے رکھے، اپنی افطاری مسکینوں میں، یتیموں میں، اسیروں میں بانٹ دی، خود پانی سے افطار فرماتے تھے۔
پس بہتر ہے اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار مسلمان ان بزرگواروں کی اتباع میں 25 ذی الحجہ کی شب میں یتیموں کو مسکینوں کو صدقہ دیں، ان کی تواضع کریں، نیز اس دن کا روزہ بھی رکھیں۔ بعض علماء آج کے دن کو روزہ مباہلہ بھی قرار دیتے ہیں، لہذا زیارت جامعہ کے ساتھ ساتھ دعائے مباہلہ کا پڑھنا بھی بہت مناسب ہے۔ دعا کرتے ہیں خداوند متعال بحق کے پنجتن پاک مومنین مومنات کی حاجات شرعیہ قبول فرمائے، صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، وقت کی حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔